بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں سیمسٹر 5 MJ9 کے تحت ہم اردو میں وطنی شاعری پر ان دنوں بات کر رہے ہیں۔ ہم نے چاروں جو شعراء ہیں ان کی سوانح دیکھ لی، ان کی نظمیں پڑھ لی۔ آج انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے آج سے ایک نظم نگار کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ سرور جہان آبادی کی نظم گلزار وطن ہمارے نصاب میں شامل ہے، اسی کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے۔ بہتر ہوگا کہ طلبہ ایک دو شعر اس کے یاد کر لیں تاکہ امتحان میں لکھنے میں آسانی ہو۔ سرور جہان آبادی کا نام درگا سہائے تھا۔ وہ 1873 میں برطانوی ہند کے علاقے جہان آباد، ضلع پیلی بھیت، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی اور اس زمانے کے دستور کے مطابق فارسی زبان سیکھی۔ اسی زبان کی بدولت شعر و شاعری کی طرف مائل ہوئے۔ کچھ عرصے بعد انگریزی زبان بھی سیکھ لی اور 2 سال بعد انگریزی مڈل امتحان بھی پاس کر لیا۔ سرور نے ابتدائی فارسی اور سنسکرت کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی، لیکن مڈل اسکول کے صدر مدرس مولوی سید کرامت حسین، جو عربی، فارسی اور اردو کے جید عالم تھے، ان کی خصوصی توجہ کی بدولت سرور نے ان زبانوں پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ سرور جہان آبادی ایک نظم نگار کی حیثیت سے ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم انہیں اسی حوالے سے یاد بھی کرتے ہیں۔ سرور جہان آبادی نے وطنی اور قومی شاعری، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وطن کے حوالے سے جو محبت کے اشعار انہوں نے کہے ہیں، یا وطن سے محبت کی بنیاد پر جو اشعار انہوں نے کہے ہیں، وہ سب ان کی شاعری میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کی نمائندہ مثال گلزار وطن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو غیر مسلم شعراء ہیں ان میں ان کی بڑی اہم خدمات رہی ہیں اردو میں، اور یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ زبان کسی کی جاگیر نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی فنکار کسی بھی زبان کو پڑھ سکتا ہے، اس کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور جہاں تک عربی فارسی کی بات ہے یا اردو کی بات ہے تو یہ کسی کی زبان نہیں ہے۔ جس طرح سے انگریزی کسی کی زبان نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی کسی کی زبان نہیں ہے۔ سرور نے انگریزی سیکھی تو اس زبان کے ادب کا بھی مطالعہ شروع کیا، اور انگریزی نثر و نظم کی اعلیٰ کتابیں ان کی زیر مطالعہ رہیں۔ ان کی علم و ادب میں دلچسپی عمر کے ساتھ بڑھتی چلی گئی اور انگریزی میں اس قدر استعداد حاصل کر لی کہ متعدد نظموں کو اردو میں ڈھالا اور ان کے اسلوب و کلام پر اظہار خیال بھی کیا۔ انہوں نے طب کی، یعنی ڈاکٹری کی بھی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ یہ غالباً انگریزی شاعری کے مطالعے کا اثر تھا کہ سرور جہان آبادی نظم نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے غزل جیسی مقبول صنف سخن میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن ان کی نظمیں منفرد فضا کی حامل ہیں۔ انہوں نے نظم میں موضوعاتی اور اسلوبیاتی سطح پر نیا تجربہ کیا اور اسے نکھارنے میں اہم رول ادا کیا۔ اسی لیے سرور جہان آبادی کے قافیہ بند جو نظمیں ہیں اس میں اردو، ہندی اور فارسی الفاظ نہایت خوبصورتی سے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی کے بعد سرور جہان آبادی کے یہاں حب الوطنی کا جذبہ نسبتاً زیادہ واضح نظر آتا ہے۔ ان کی نظم ہندوستانی روایت اور رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے۔ سرور کے عہد کا ہندوستان سیاسی، سماجی اور اقتصادی بحران کا شکار تھا اور آزادی کا جوش و ولولہ تحریکوں کی صورت میں بڑھ رہا تھا، جس میں حب الوطنی کے جذبے کو ابھارنے کے لیے سرور نے اپنی نظموں میں خوب کام لیا۔ منشی درگا سہائے سرور جہان آبادی کا شمار ہمہ جہت شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے متعدد شعری اصناف کے حوالے سے پر اثر انداز میں اپنے قلبی احساسات و جذبات کا اظہار کر کے اردو کے دامن کو وسیع کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے ثبوت میں ان کی وہ تمام شعری تخلیقات پیش کی جا سکتی ہیں جو ان کے مختلف شعری مجموعوں
اور انتخابات میں شامل ہے۔ سرور کا مرتبہ اس لیے بھی وقوع ہے کہ انہوں نے جب میدان شاعری میں غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، نوحہ، رباعی اور قطعہ جیسی صورت میں جو ادب تخلیق کیا اس میں انفرادیت موجود ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انہیں بحیثیت نظم نگار زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ان کی رومانی، عشقیہ، فطری، قومی اور وطنی اور اصلاحی نظمیں بلا کی تاثیر رکھتی ہیں، اور اردو ادب میں جب نظم نگاری کا ذکر آئے گا، ابتدائی نظم نگاروں کا ذکر آئے گا، تو سرور جہان آبادی کا نام کافی احترام سے لیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ پنڈت برج نارائن چکبست کی نظم نگاری پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔